السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں آخرت کی زندگی ہمارا خواب تو نہیں ہے؟ کیا آپ آخرت سے ہو کر آئے ہیں جو آپ کو یہ تمام باتوں کا علم ہے؟ یہ سوال اکثر نان مسلمز ضرور کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلمز جن کا ماننا ہے کہ آخرت ہمارا دوسرا جنم ہے۔ کیا واقعی آخرت ہمارا دوسرا جنم ہے؟ نان مسلمز میں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں، اب مسلمز میں بھی بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جی کیا کوئی آخرت میں جا کر واپس آیا ہے؟ کیا آپ کبھی آخرت میں گئی ہیں جو جا کر واپس آئی ہیں اور آپ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں؟ تو جی بالکل الحمدللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ اور مکمل۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بذات خود دیکھا ہے کسی نے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، یہ تو انہوں نے دیکھا۔ یعنی کہ انسان جو فطرتاً معجزوں کا بڑا عادی ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں بھی خون پڑا دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ یہ کسی انسانی قتل میں بہا ہوا خون ہے یا کسی انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کے بعد بہہ جانے والا خون ہے، یا کہیں آپ دھواں دیکھیں گے تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ یہاں آگ لگی ہوگی، کیونکہ وہ دھواں ہے اور آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد آگ کا خیال ہی آئے گا، حالانکہ ہم نے وہ چیز خود تو نہیں دیکھی ہوگی۔ مطلب اگر خون ہے تو یہ کسی انسانی جسم کا ہی ہے، دھواں ہے تو یہ آگ جلنے کے بعد ہی ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ آپ کیا وہاں گئے ہوئے ہیں تو یقیناً جواب ہوگا نہیں، مگر کیونکہ پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ جگہ ہے تو ہم کہیں گے بالکل۔ اب وہاں ہم گئے تو ہیں نہیں، ہم نے اس ملک کو دیکھا بھی نہیں، اس جگہ کو بھی نہیں دیکھا، یا کسی ایسے انسان کے بارے میں جسے ہم نہ ملے ہوں، نہ دیکھا ہو، نہ جانتے ہوں، مگر صرف ہم نے سنا ہو تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے بالکل۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، خود ملی نہیں، خود گئی نہیں، مگر میں اس جگہ کو جانتی ہوں اور اس انسان کو جانتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوگا، کہ یہ موجود ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی طرف، جو کہ اللہ کی قائم کردہ ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان چیزوں کے ہونے پر ہمیں یقین ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ مکمل ہے اور پوری ہے، اور پوری ٹھوس شواہد کے ساتھ ہے، کیونکہ انفارمیشن بہت مضبوط ہے، اس لیے ہمارا یقین کرنا بالکل کامل ہے کہ جنت اور دوزخ یہ دو ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر انسان اچھے عمل کر کے یا برے عمل کر کے ضرور جائے گا۔ پھر سب سے بڑا ثبوت 1,24,000 نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں جو معلومات پہنچائی جنت اور دوزخ کے متعلق، وہ بالکل سچ ہے۔ قرآن پاک میں موجود دی گئی تمام معلومات ہمارے پاس ہے۔ اب ہم جگہوں پر یا انسانوں پر تو یقین کر لیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی مووی موجود ہوگی، کوئی ویڈیو کلپ موجود ہوگا، یا کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہوگا۔ تو پھر جنت اور دوزخ جس کے بارے میں 1,24,000 نبیوں پیغمبروں کی تصدیق ہے، اور ایک مکمل اللہ کی کتاب قرآن پاک کی صورت، اس میں تمام کنڈیشنز موجود ہیں، تو پھر ہمارا یقین نہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں، ہم غافل ہو سکتے ہیں، انسان کو غافل ضرور کر دیا جائے گا، کیونکہ شیطان نے اپنے کام سے ہٹنا نہیں ہے۔ شیطان جنت اور دوزخ کی تصدیق سے غافل تو ضرور کر سکتا ہے، مگر اس کے حق ہونے سے ہمیں کبھی بھی دور نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر تب تک جب تک اللہ کے حکم کے مطابق رائے برابر بھی ایمان موجود۔ لہٰذا میرا یہ ماننا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ میرے لیے اللہ کے بھیجے گئے نبیوں، پیغمبروں اور اللہ کی پاک کتاب کا ہونا ہی ایمان کے ساتھ قائم رہنے کے لیے کافی ہے کہ جنت اور دوزخ ہے۔ میرے لیے اسے پہلے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر شیطان ورگلاتا ہے اور حجتوں میں ڈالتا ہے